بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، غموں سے آپ کو دور رکھے. یہ میری دعا ہے. آج میں بات کرنا چاہوں گا، 2 دن پہلے لندن سے ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر 2017 میں میری حکومت ختم نہ کر دی جاتی تو آج پاکستان معاشی طور پر ان طاقتوں میں شامل ہو جاتا جو دنیا کی معاشی قوت کہلاتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے حالات تبدیل ہو گئے، ہماری گورنمنٹ چلی گئی، اس کے بعد نیازی صاحب آ گئے اور نیازی صاحب نے 4 سالوں میں جو اس حکومت کا، اس ملک کا اشر کیا وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. آج پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے معیشت کے ساتھ کون سا کیا کھیل کھیلا. کیونکہ میں جو 2013 میں گورنمنٹ بنی تو اس وقت میں بھی ایم این اے بھی تھا اور ایک فیڈرل منسٹر بھی تھا، اور میں نواز شریف صاحب کے نزدیک ہو کر کام بھی کر رہا تھا. اس لیے مجھے ان کی تمام پالیسیوں کا بھی علم ہے، جو ان کی حکمت عملی اس کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو آج ویسے تو ان کے بہت سے منصوبے تھے جو اس میں سے بہت سے پایا تکمیل تک بھی پہنچ گئے، جس طرح 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی، موٹر وے کے جال بچھا دیے گئے. لیکن ایک انتہائی اہم منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، جسے ہم سی پیک کا منصوبہ کہتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب کی حکومت نہ جاتی اور یہ سی پیک کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا تو یہ پہلا قدم ہوتا ہمارا معاشی ترقی کی طرف. لیکن بدقسمتی ایسا نہ ہو سکا. تھوڑی سی میں روشنی ڈال دوں کہ یہ سی پیک ہے کیا. یہ منصوبہ یہ تھا کہ چائنا بارڈر سے جب ہم آتے ہیں تو مانسیرا ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے حسن آباد کراس کر کے آگے جا کر حقلہ کے مقام پر ایک سڑک رائٹ کو ٹرن کر جاتی ہے جو ڈی اے خان جاتی ہے، اس کے بعد زوب جاتی ہے، کوئٹہ سے ہو کر پھر گوادر تک پہنچ جاتی ہے. اور دوسرا روٹ یہی ہے کہ ہم سیدھا یہاں سے جاتے ہیں تو آگے جا کر پھر یہ سڑک فیصل آباد کی طرف مڑتی ہے جو ہماری موٹر وے ہے، اور گوجرا ملتان سے ہوتی ہے سکھر کی طرف مڑ جاتی ہے، اور وہاں سے پھر ہم گوادر کو چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ منصوبہ یہ تھا کہ ہر 100 کلومیٹر کے بعد ہمارا ایک انڈسٹری زون بنے گا جہاں پر انڈسٹری لگائی جائے گی، اور اس پر ہمارے جو 100 کلومیٹر کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہاں سے بآسانی روزگار مل جائے گا، اور اس طرح ملک کے اندر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. دوسرا یہ تھا کہ اس سے ہم یہ جو ہماری موٹر ویز ہیں یہ چلتے چلتے آگے کابل تک جائیں گی، ازبکستان جائیں گی، تاجکستان جائیں گی. تو اس طریقے سے ان ممالک کی جو ٹریڈ ہے، کیونکہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم یہ ہے کہ گوادر کی بندرگاہ اور گوادر کا جو سمندر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو تحفے کے طور پر دیا ہوا ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارا گوادر کا جو سمندر ہے وہ دنیا کے چند ایک ایسے سمندر ہیں جو انتہائی گہرے ہیں، جن میں بڑے سے بڑے جہاز بھی چل سکتے ہیں. لہذا آج بھی جتنے بھی آئل بردار جہاز ہیں وہ گوادر کے راستے ہی اپنا سفر کرتے ہیں. سارا جو دبئی سے آتے ہیں، دیگر ممالک سے آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک گہرا ترین سمندر ہے ہمارا. اس میں دنیا کے سب سے بڑے جہاز بھی چل سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے کھلا رہتا ہے. اس میں
جس طرح ازبکستان تاجکستان کے سمندر جو ہیں وہ سال میں 8 مہینے برف میں ڈھکے رہتے ہیں، یہ اس طرح کا سمندر نہیں ہے. لہذا منصوبہ یہ تھا کہ یہ ممالک جو ہیں جس میں ہمارا کابل بھی شامل ہے، جس میں ہمارے ازبکستان تاجکستان جتنی بھی اسٹیٹس بنتی ہیں، جن کے پاس بری راستہ بھی نہیں ہے اور وہ سمندر کا راستہ بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ سال میں 8 مہینے برف میں ڈھکی رہتی ہیں. لہذا منصوبہ یہ تھا کہ ان کا مال بردار جہاز جتنے بھی بحری آئیں گے وہ گوادر کی بندرگاہ پر کھڑے کر دیے جائیں گے اور وہاں سے پھر یہ ٹرکوں کے ذریعے اپنا سامان جو ہے اپنے ممالک میں شفٹ کریں گے. اب اس سے ہمیں 2 فائدے ہوتے. ایک تو یہ ہوتا کہ گوادر کی بندرگاہ استعمال کرنے والے ہمیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ڈالر روز کے دیتے، اور یہ ڈالر جو ہمیں دیے جاتے یہ ہماری ایک اضافی آمدن ہو جاتی جو اس وقت پاکستان کی آمدن موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ جتنے بھی جہاز یہاں سے چلیں گے ان کو وہ بھی ہمیں راہداری دیا کریں گے، اور پھر یہ جو ہمارا موٹر میں استعمال ہوگا کابل ازبکستان تک تاجکستان تک، اس سے بھی ہمیں کروڑوں ڈالر روز کی آمدن ہوتی ہے. اگر یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا تو آج یہ جو مہنگائی کا شور ہے، یہ جو نوجوانوں میں ایک پریشانی بنی ہوئی ہے کہ وہ ان کے لیے کاروبار نہیں ہے، ملازمتیں نہیں ہے، تو آج یہ پاکستان میں یہ مسئلہ نہ ہوتا اگر نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم نہ کیا جاتا. لہذا جو انہوں نے ہمارے قائد نے کہا وہ یہی کہا کہ چلے میں تو چلا گیا، میں نے تو قید بھی کاٹ لی، سب کچھ ہو گیا، جو میرے خاندان کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا، لیکن جو ملک کا نقصان ہو گیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا جو بوجھ ہے وہ کس کے کندھوں پر پڑے گا؟ لہذا ٹھیک ہے پارٹی کا نقصان ہوا، ان کے خاندان کو تو بہت بڑا نقصان ہوا، سب نے جیلیں کاٹی، پارٹی کے قائدین نے بھی جیلیں کاٹی، لیکن جو ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، ملک کا نقصان ہو گیا ہے، اس کا ازالہ اب کیسے ہوگا؟ یہ ہے وہ سوال. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اگر ہم خالی نعروں کے پیچھے بھاگتے رہیں تو پھر یہ ملک کا یہی حال ہوگا، بلکہ اس سے بدتر حال ہو جائے گا. اس لیے میں قوم کے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را سوچئے کہ ٹھیک راستہ کہاں جا رہا ہے اور غلط راستہ کہاں جا رہا ہے. ٹھیک راستے پہ جائیں گے تو آپ کو منزل مل جائے گی، اگر آپ نعروں کے پیچھے بھیجیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا، پھر اس سے مزید ہم بد سے بدتر حالات ہمارے ہوتے جائیں گے. اس لیے خدا را اب وقت ہے، اور جھوٹ کو پہچانو، سچ کو پہچانو، حق کو پہچانو. اب دیکھیں اتنے مشکل ترین حالات میں جب ملک لیا گیا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور پھر اب اسحاق ڈار صاحب لندن سے آ کے ہمارے وزیر خزانہ بنے، کیونکہ وہ اس ملک کے 4 دفعہ کے وہ وزیر خزانہ بن چکے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ معلومات کو کیسے چلایا جاتا ہے. اب دیکھیں ڈالر اب نیچے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ڈالر کو کہاں پر رکھنا ہے. ہم نے نہیں صاحب، جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے کہ خالی حکومت کے شوق میں مزید اس ملک کو تباہ نہ کریں. اب آپ کہتے ہیں کہ میں یلغار کرنے لگا ہوں، بھائی کیا ہوگا؟ یلغار کرنے سے کوئی دوبارہ آپ کو حکومت مل جائے گی؟ حکومت تو بار بار اگر ملی ہے اس ملک کے اندر تو وہ نواز شریف صاحب کو اور اس کے خاندان کو ملی ہے. کیوں؟ کہ ایک وقت آتا تھا کہ انہیں ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن پھر 2-4 سال بعد وہ لوگ جو کہ طاقتور قوتیں ہوتی ہیں انہیں احساس ہو جاتا تھا کہ یہ ملک اگر چلا سکتا ہے
تو نواز شریف صاحب چلا سکتا ہے، اس کا خاندان چلا سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی سمت کو درست کریں، حق کی طرف لوٹیں۔ اگر اس طریقے سے جھوٹے نعروں کی طرف، اب دیکھیں کیسا لیڈر ہے جو ایک دن میں 3 دفعہ اپنی زبان سے بدل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا، اور بابا یو ٹرن لینا تو اسلام میں بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ سیدھا راستے پہ چلو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ نیائی صاحب خود کیا کر رہے ہیں اور اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اس قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے ملک کے جو نوجوان ہیں جو ابھی معصوم ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہماری پاکستان کی منزل کہاں پر ہے، انہیں بھی آپ ایک غلط راستے پہ چلا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اب چلا رہے ہیں، ان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سنبھلنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن قوم کو سوچنا چاہیے، اس ملک کے جو ہمارا میڈیا ہے ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے قوم کو کسی سمت پر لے کر جانے کے لیے، ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور میں نے کئی میڈیا پرسنز کو جو بڑے محب وطن بھی ہیں، ویسے تو سارے ہی محب وطن ہیں، لیکن ان کی سوچ تھوڑی سی زیادہ بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے لیے راستہ ہموار کیا، ہم ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف پروپیگنڈے کیے، اور آج ملک اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے اور ہر آدمی رو رہا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں بل اٹھائے ہوئے ہیں، گیس کے بل اٹھائے ہوئے ہیں، بجلی کے بل اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کے پاس جتنا بھی وقت ہے، یہ اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کر اس ملک کو اسی طریقے سے ایک معاشی قوت بنا دیں گے جس طرح کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی ملک بنایا۔ جس وقت وہ ایٹمی ملک بنا رہے تھے، یہ اٹک کا جو قلعہ انہوں نے دیکھا وہ اسی کی پاداش میں دیکھا، کیونکہ وہ قوتیں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف جو ہے پاکستان کو ایک ایٹمی ملک بنائے، کیونکہ پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک ہے اور اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک ہے۔ اس لیے میں اب قوم سے اپیل کرتا ہوں، نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کا فیصلہ بڑے ٹھنڈے دل سے سوچ کر کریں، اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بعد آپ فیصلہ کریں، انشاءاللہ آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی خدمات، ان کے خاندان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بیگم کلثوم صاحبہ کا انہوں نے ذکر کیا، وہ ایک بڑی عظیم خاتون ہے، میں ان کو اپنی بہن، سگی بہن سے بھی زیادہ درجہ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی عظیم عورت تھی، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ان کی بیٹی مریم بھی باپ اور ماں دونوں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، اور وہ بھی ایک عظیم خاتون ہے انشاءاللہ، اور آگے چل کر زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آخر میں مریم نواز نے اس ملک کی قیادت کو سنبھالنا ہے۔ تو میں اس لیے اپنی قوم سے اپیل کروں گا کہ یہ جو سفر، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جہاں 2017 میں رک گیا تھا، اس سفر کا آغاز ہم پھر کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دن بدن ڈالر کم ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ بجلی کی قیمتیں بھی اب کم ہوں گی، گیس کی قیمتیں بھی اب انشاءاللہ کم ہوں گی، اور آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ جو آگ لگائی جاتی ہے، آگ لگانے میں تو 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن ان کو بجھانے کے لیے کوئی وقت درکار ہوتا ہے۔ تو میں اس سے اپیل کروں گا کہ مہربانی کریں اور پاکستان کو صحیح سمت پہ چلنے دیں۔ پاکستان کے اصل وارث لندن میں بیٹھے ہیں، خود جا کر لے کر آئیں ان کو، کیونکہ اس ملک کی تقدیر انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان کے حبیب پاک کے صدقے نواز شریف صاحب کی اور ان کے خاندان کے ہاتھوں میں بدلے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔